سنگھاڑے گھر سے ابالے گاڑی میں رکھے بھوک مٹانے کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس موسم کی تو یہ تازہ سوغات ہے۔ اگر آپ اسی طرح کچے لیں تو یہ تقریباً 100 روپیز kg ہیں، اور اگر آپ لیں لائک بوائل جو ریڈی فروش دے رہے ہوتے ہیں تو وہ تقریباً 100 کے صرف پاؤ آتے ہیں۔ یہ انفارمیشن بھی ابھی میں نے تازہ یہاں گزرتے ایک کم عمر بچے سے لی جو یہ ابلے ہوئے بیچ رہا تھا، اور اس سے پوچھا کہ آپ کتنا کما لیتے ہو، تو بتایا کہ تقریباً 8 گھنٹے یہ ریڑھی گلیوں میں سڑکوں پہ گھماتا ہوں اور 40 سے 50 ہزار ماہانہ کماتا ہوں۔ ویسے یہ میرا دوسرا ایکسپیرینس ہے۔ کچھ دن پہلے میں میڈیکل سٹور پہ گئی، وہاں جو بچہ سیل بوائے بنا ہوا تھا تو اس کی رائٹنگ اور اس کا ڈیل کا طریقہ جب دیکھا انسپائر ہوئی۔ میری بیٹے کی عمر سے بھی کم تھا، تو میں نے اس سے تھوڑی بات چیت کی، پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہو، یہاں کس حیثیت سے ہو۔ پتہ چلا کہ وہ میرے بیٹے کے ہی اسکول میں اس کا کلاس فیلو ہے۔ پارٹ ٹائم کام کر کے جہاں سنگل مدر ماں کا ہاتھ بٹا رہا ہے، گھر چلا رہا ہے، وہیں تجربہ بھی لے رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی پازیٹیو چیز ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اس سے اختلاف بھی کرے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بچے بیکار رہیں یا صرف پڑھیں تب بھی بیکار ہی ہیں، کیونکہ وہ کوئی ہنر نہیں سیکھ رہے، وہ کوئی اسکل نہیں لے رہے، وہ کوئی تجربہ نہیں لے رہے، وہ کچھ سیکھ نہیں رہے، اور فراغت جو ہے وہ شیطان کا گھر ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو محفوظ ماحول دیتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی غلط ہاتھ میں چلے جائیں اور باہر سے کچھ برا سیکھیں۔ اعتماد والے اور جاننے والے کسی محفوظ اور اچھے ماحول میں بچوں کو لرننگ کے لیے ساتھ ساتھ کچھ سیکھنے کے لیے ضرور بھیجنا چاہیے۔ یہ ایک وہ چیز تھی جو میں نے ابھی ایکسپیرینس کی اور میں نے اپنے بچے سے بھی شیئر کی، اور جب اسے پتہ چلا تو وہ بھی بہت موٹیویٹ ہوا۔ تو انشاءاللہ مجھے بچے بھی سنتے ہیں، پیرنٹس بھی سنتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی مفید ہوگا کہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دینے کے ساتھ ساتھ سکلز بھی دیں، ایکسپیرینس بھی کروائیں۔ اور انسٹیٹیوٹ کا نام تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ میں اپنے ایجوکیشنل ویلفیئر انسٹیٹیوٹ کا نام سکلز اسی لیے رکھ چکی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، اس کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے۔ اور ابھی بھی ہم اس کی پروڈکٹس کچھ پرچیزنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ بے وقت کی یا ہلکی پھلکی بھوک کے لیے میرے یہ پسندیدہ ہیں۔ ویسے تو جو مل جائے کھا لیتی ہوں، لیکن ایک خیال ضرور کرتی ہوں، جو بھی کھاؤں تھوڑا کھاؤں، کہ یہ سنت رسول ہے، اور اس کے اتنے فائدے ہیں نا کہ وہ نقصان دہ چیز بھی کم اثر انداز ہوتی ہے۔ جو میسر ہو اسی سے تھوڑا کھا لیں، اور جب کچھ اچھا نہ مل رہا ہو تو تھوڑا بھوک بھی رکھ لیں، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بجائے ہم اپنے ٹیسٹ برڈز کو مطمئن کرنے کے لیے سویٹ یا آئلی یا فرائڈ جو چیزوں کی طرف جاتے ہیں، یا ایون کھلی بکتی، تو یہ بہت خطرناک ہے۔ اب سبحان اللہ تھوڑے سے اس کے فائدے بھی جان لیجئے، جو پروٹین، کیلشیم، میگنیشیم، آئرن، زنک، کاپر، ملٹی وائٹمن سے بھرپور طاقت کا خزانہ ہے۔ کیلوریز کم ہونے کی وجہ سے فٹنس بہتر ہوتی ہے، ہائیڈریٹنگ پلس اینٹی ایجنگ ہے، لیکن اس کا بھی ضرورت سے زیادہ استعمال نقصان دہ ہے۔ تو بہرحال جو کھائیں تھوڑا کھائیں اور چن کے کھائیں، کیونکہ اللہ نے حلال اور طیب کا حکم دیا ہے۔ اس کی افادیت اس کے بہت سارے ناموں سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کو آبی سبزی بھی کہا جاتا ہے، پانی کا پھل بھی کہا جاتا ہے، سپر فوڈ بھی کہا جاتا ہے، اور واٹر چیسٹنٹ بھی کہا جاتا ہے۔